اس محبت کی آنچ کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سردار کا سینہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ وہ شمرانہ کے ہاتھ سے زخم کھانے کا منتظر تھا اور خنجر شمرانہ کے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ اس نے خنجر پھینک دیا اور خنجر گرنے کی آواز سے سردار نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اس نے مسکرا کر گرے ہوئے خنجر کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خنجر اس کے پھل کی طرف سے پکڑ کر اٹھایا، اس کے دستے کو چوما اور پھر کمر سے خنجر کی پیٹی کھول کر خنجر نیام میں اڑس لیا۔ اس کے بعد اس نے وہ پیٹی شمرانہ کے قدموں کے نزدیک رکھی اور دور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ شمرانہ پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ یا خدا، یہ ویسی انسان کیا کر گیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی آنکھوں میں، کیسی کشش تھی اس کے ایک ایک انداز میں۔ آج تک مہذب انسان تو اسے قتل کرتے آئے تھے، انہوں نے اس کی شخصیت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، وہ تو صرف اس کے جسم کو اہمیت دیتے تھے۔ اس کے کسی انداز میں بھی تو جارحیت نہیں تھی، وہ تو مجسم از بنا ہوا تھا۔ پھر اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کی محبت قبول کرے؟ کیا اپنی تباہی کی داستان چھپا لے اور کیا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے؟ ہاں، یہی مناسب ہے۔ پہاڑوں میں رہنے والے یہ پرخلوص انسان وحشی نہیں، وحشی تو وہ ہیں جو تہذیب کے لبادے میں چھپ کر خود کو مہذب کہتے ہیں۔ بلا شبہ یہ پہاڑوں کے معصوم باشندے محبت کے پجاری ہیں۔ یہ اپنی بیٹیاں جوئے میں نہیں ہارتے، یہ اپنی بیٹی کے برابر لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے، یہ کسی عورت کو لوٹ کا مال سمجھ کر اسے پامال نہیں کرتے، بلکہ یہ اس کے گلے میں خلوص و عقیدت کے پھول ڈالتے ہیں۔ یہ اس کے سامنے خنجر رکھتے ہیں اور سینہ کھول دیتے ہیں تاکہ اگر کبھی اسے ان کی جارحیت کا احساس ہو تو بلا جھجک وہ خنجر ان کے سینے میں اتار دیا جائے۔ پھر مہذب وہ ہیں یا یہ لوگ؟ آدھی رات تک شمرانہ انہی خیالات میں الجھی رہی۔ اس کے دل میں وحشی سردار کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سو گئی اور اس وقت سفیدی کا آغاز ہوا ہی تھا کہ جب کسی نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہ بھی ایک مقامی عورت تھی، لیکن دوسری عورتوں سے مختلف۔ اس کے جسم پر مکمل لباس تھا اور چہرے پر بے پناہ تقدس، بے پناہ جلال تھا۔ میرا نام گلاسی ہے، اس نے شمرانہ کی زبان میں کہا اور شمرانہ اچھل پڑی۔ یہ پہلی مقامی عورت تھی جو اس سے اس کی زبان میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے شربت صبح لائی ہوں، لو اسے پی لو۔ اس نے لکڑی کے گلاس میں کوئی سیال شمرانہ کی طرف بڑھایا اور شمرانہ نے جھجکتے ہوئے اس سے لے لیا۔ اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور اس وقت چھوڑا جب وہ خالی ہو گیا۔ شربت پینے سے اس کی روح تک تازہ ہو گئی، پورا بدن سبک تر ہو گیا اور ایک عجیب سی خوشگوار کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ رقص کرے، گنگنائے اور پہاڑوں میں گھومتی پھرے۔ اسے یہ صبح اپنی زندگی کی ہر صبح سے زیادہ خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ عورت اس کی شکل دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں لڑکی، عورت نے کہا۔ تمہارے چہرے کا تقدس بتا رہا ہے کہ تم ایک نیک لڑکی ہو۔ بے کم و کاسٹ، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں، تمہارے تمام راز میرے سینے میں رہیں گے۔ نہ جانے عورت کے الفاظ میں کیا جادو تھا، نہ جانے اس کی شخصیت میں کیا اثر تھا کہ شمرانہ بے اختیار ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں اس عورت سے زیادہ ہمدرد اور غمخوار کوئی نہیں ہے، اور اس نے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ساری کہانی اس عورت کو سنا دی۔ گلاسی بڑے غور سے اس کی داستان سن رہی تھی۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں نمی آئی اور کئی بار آنسو گال پر لڑک پڑے۔ اس کی کہانی ختم ہونے پر بھی وہ کئی منٹ تک اداس نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ پھر بربرائی ہوئی آواز میں بولی، مہذب دنیا کے مہذب بھیڑیوں کے بارے میں نے بہت سی داستانیں سنی تھیں، لیکن یہ داستان سب سے انوکھی ہے، یہ داستان سب سے زیادہ دردناک ہے۔ مجھے تیرے غم کا احساس ہے میری بچی، تو چاندی کی طرح پاک ہے، تو خوشبو کی طرح پاک ہے۔ تیرے جسم کو گندا کرنے والے تیری روح کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رب جالوت انہیں سزا دے۔ اب میں تجھ سے آزر کے بارے میں کچھ کہوں گی۔ آزر ایک بہادر بیٹا ہے، میرے سامنے پیدا ہوا ہے، میرے سامنے جوان ہوا اور میری آنکھوں نے اسے سردار بنتے ہوئے دیکھا۔ ہاں، بے شک وہ دلیروں کا دلیر ہے، لیکن اس جیسا رحم دل سردار پہلے اس قبیلے کو نہیں ملا۔ پہاڑوں کی دوسری طرف اس کے قبیلے کے دشمن قوم آباد ہے۔
یہ دشمنی 100 سال پرانی ہے، لیکن اس نے اپنے دشمن قبیلے کی لڑکی کی بھی حفاظت کی تھی اور اسے وہیں پہنچا دیا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک نیک دل انسان کی نشانی ہے۔ میری بچی، یہ پہلا سردار ہے جس کے حرم عورت سے خالی ہیں۔ تو پہلی عورت ہے جسے اس نے دل سے چاہا ہے۔ ہاں، اس کی محبت سچی ہے۔ اس نے تجھے خواب میں دیکھا تھا اور اپنے خواب کی تعبیر دیکھ کر وہ حیرت سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے بتا میری بچی، کیا تو اس کی پہلی اور آخری بیوی بننے پر تیار ہوگی؟ مجھے جواب دے۔ اگر تیرا دل اسے قبول نہ کرے تو تجھے قسم ہے اس کی جس کی تو عبادت کرتی ہے، انکار کر دینا۔ نیک آزر تجھ سے کوئی غرض نہ رکھے گا، تیری ساتھ زیادتی نہ کرے گا اور تیری ہر وہ مدد کرے گا جو تو چاہتی ہے۔ بوڑھی خاموش ہو گئی اور شمرانہ ایک انجانے سحر میں کھو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کیا تو اس کی پہلی اور آخری بیوی بننا پسند کرے گی؟ کیا تو اس کی پہلی اور آخری بیوی بننا پسند کرے گی؟ وحشی سردار اسے اپنی بیوی بنانے پر آمادہ تھا۔ وہ تو تاریز سے بھی یہی خواہش رکھتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اسے پسند کرتی تھی، بلکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی کی شریک حیات بن کر زندگی گزارے۔ تاریز کی نسبت نوجوان سردار تو حسین بھی تھا۔ وہ اسے باعزت زندگی دینے پر آمادہ تھا، اس سے حقیقی محبت کرتا تھا۔ مہذب دنیا نے اسے کیا دیا تھا؟ دکھ، صدمے، اذیتیں۔ اس کے برعکس یہ خوشنما پہاڑ تھے، لہلہاتے درخت اور حسین آبشاریں۔ وہ یہیں زندگی گزار دے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے جان دے دے گی۔ اس نے خلوص دل سے تسلیم کر لیا۔ اس نے ماں گلاسی سے کہہ دیا کہ آزر کی بیوی بننے کے لیے تیار ہے، اور گلاسی خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ 15 دن تک ماں گلاسی روزانہ اس کے پاس آتی رہی۔ وہ اسے قبیلے کی زبان سکھا رہی تھی۔ 15 دنوں میں صرف 2 بار شمرانہ نے سردار کو دیکھا، کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی سے، کبھی گھوڑے پر سوار گزرتے ہوئے۔ ان دنوں سردار ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آیا۔ البتہ قبیلے کی لڑکیاں، جن میں سے چند اس کی گہری دوست بن گئی تھیں، روزانہ اسے سردار کی خوشی کے بارے میں بتاتیں، اور وہ بتاتیں کہ پورے قبیلے میں سردار کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آزر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بتاتی کہ اس کے لیے کیسا خوبصورت مکان تیار ہو رہا ہے جہاں سردار اپنی بیوی کا استقبال کرے گا، اور شمرانہ داستانوں کے سحر میں ڈوب جاتی۔ وہ خود کو ایک عجیب دنیا میں محسوس کر رہی تھی، ایک انوکھی اور پراسرار دنیا میں۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس کی سردار سے شادی ہونے والی تھی۔ اب وہ اس قبیلے کی زبان کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اس دن بھی صبح سے ڈول بج رہے تھے، ہر طرف لوگ ناچ رنگ میں مصروف تھے۔ دن کے 11 بجے اسے دلہن بنایا گیا، اسے نیا لباس پہنایا گیا، اور سینکڑوں لڑکیاں اسے ایک ڈولی میں بٹھا کر کندھے پر رکھ کر ایک عمارت کی طرف لے کر چل پڑیں۔ یہ عمارت سیاہ رنگ کے ایک پہاڑ کو تراش کر بنائی گئی تھی، اور یہیں رب جالوت کا بت تھا۔ عمارت کے سامنے پورا قبیلہ جمع تھا، ضروری رسومات ہو رہی تھیں، پھر سردار بھی دولہا بن کر کے آ گیا۔ عجیب آن بان تھی اس کی۔ شمرانہ نے اس کو دیکھا، اس پر قربان ہو گئی۔ کیسا حسین نظر آ رہا تھا وہ۔ تمام رسومات کے بعد گلاسی نے ایک خنجر نکال کر سردار کی کلائی پر ایک نیا شگاف لگایا، اور دوسرا شگاف اس نے شمرانہ کی کلائی پر دیا، اور دونوں کے زخموں کو یکجا کر کے ان کے خون ملا دیے۔ یہ آخری رسم تھی، پھر وہ رب جالوت کے قدموں میں پھول چڑھا کر واپس آ گئے۔ اسے نئی عمارت میں پہنچا دیا گیا جسے جنگلی انداز میں سجایا گیا تھا۔ پورے قبیلے میں زبردست جشن ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بجے اسے بھی جشن میں شریک کیا گیا۔ آزر ابھی تک اس سے دور تھا۔ وحشیانہ رقص شمرانہ کو بہت پسند آیا۔ اسے یہ سب کچھ مانوس لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ آدھی رات کو نکارے پر آخری چوٹ پڑی اور جشن رک گیا۔ آزر شمرانہ کے قریب آیا اور اسے سہارا دے کر ڈولی میں بٹھایا، جو درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے بنائی گئی تھی، اور پھر وہ بھی دوسروں کے ساتھ اس عمارت تک آیا۔ عمارت کے دروازے پر اس نے شمرانہ کو گود میں لے کر کے اتارا اور اندر لے گیا۔ یہ ان کی سہاگ رات تھی، ان تمام راتوں سے انوکھی اور دل نشیں جو اب تک شمرانہ نے گزاری تھی۔
اسے پہلی رات بھی یاد تھی جب بوڑھا زریان اسے اذیتیں دے رہا تھا، پھر اسے تاریز کے ساتھ گزاری راتیں بھی یاد تھیں، لیکن وہ ان لوگوں کی راتیں تھیں اور یہ رات شمرانہ کی سہاگ رات تھی۔ آذر اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر سجے سجائے زیورات اتار رہا تھا۔ پھر اس کے جسم سے آخری چیز بھی یعنی آخری زیور بھی اتر گیا۔ آذر نے اس کے مرمری جسم پر ایک نگاہ ڈالی۔ یہ وحشت شمرانہ کو بہت پسند آئی اور آہستہ آہستہ وہ بھی آذر سے بے تکلف ہونے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محبت سے کسی نوجوان کا بوسہ لیا اور آذر کی آنکھوں میں بے پناہ خوشی رقص کرنے لگی۔ میں نے تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا زمین کی حور؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آذر نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں، اس نے ٹوٹی پھوٹی مقامی زبان میں کہا اور آذر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور اس کی یہ دیوانگی شمرانہ کے جسم میں پارا بن کر دوڑنے لگی۔ اس نے پہلی بار خلوص دل سے کسی نوجوان کو اپنا مانا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قدرت نے اسے تمام عمر کی تکلیفوں کا انعام آذر کی شکل میں دے دیا ہے۔ ایک ہفتے تک جشن منایا جاری رہا۔ اس جشن میں آذر نے شمرانہ کے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا، لیکن انہیں یہیں آباد ہونے کا حکم ملا۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنے مکانات بنائیں، کھیتی باڑی کریں اور اگر چاہیں تو اسی قبیلے کی لڑکیوں سے شادی کر کے باقی زندگی یہاں گزار دیں۔ ان سے کہا گیا کہ ان کی اولادیں آزاد ہوں گی اور اس قبیلے کے فرد تسلیم کیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے خوشی سے یہ تمام شرائط قبول کر لیں اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آذر اور شمرانہ مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور یہ محبت اس وقت اور بڑھ گئی جب 1.5 سال کے بعد شاقان پیدا ہوا۔ آذر اور شمرانہ کی محبت کا پہلا پھل۔ قبیلے کو اس کا نیا حکمران ملا تھا۔ وہ جس قدر بھی خوشیاں مناتے کم تھے۔ شاقان کی پیدائش کا جشن شادی کے جشن سے بھی زبردست تھا۔ آذر بھی خوش تھا اور شمرانہ بھی۔ شاقان باپ کی تصویر تھا، اس کی پرورش شہزادوں کی طرح ہونے لگی اور وقت گزرتا رہا۔ شمرانہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی پوری طرح سے قبیلے سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کھیتی باڑی میں جدید طریقے اختیار کیے۔ انہوں نے قبیلے کے مکانات بھی نئے انداز میں تعمیر کرائے اور آذر نے انہیں بہت سی مراعات سے نوازا۔ وہ ان لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ شاقان کی پیدائش کے 5 سال کے بعد قدرت نے آذر کو ایک اور بیٹے سے نوازا جس کا نام شاذر رکھا گیا۔ آذر اب 2 شیروں کا باپ تھا۔ شمرانہ سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا اور شمرانہ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہ دونوں ایک جان 2 قالب تھے۔ پھر ایک رات شمرانہ کی زندگی میں ایک اور طوفان آیا۔ وہ بہت بھیانک رات تھی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ بادل امڑ رہے تھے، ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ آذر اپنے علاقے کے مشرقی سرحدوں کا جائزہ لینے گیا ہوا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آذر ایک زیرک حکمران تھا اور اپنے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا اور ان کی نگرانی کرتا تھا۔ چنانچہ وہ آج مشرقی سرحدوں کا جائزہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست تاشا بھی تھا۔ شمرانہ اپنے مکان میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سو رہی تھی کہ کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن اندھیرے میں کھڑے لوگ اس سے نظر نہ آئے۔ کون ہے؟ اس نے مقامی زبان میں پوچھا اور دستک دینے والا آگے بڑھ آیا۔ یہ جہاز کا بوڑھا کپتان تھا۔ سردار آذر مشرقی سرحد پر سخت زخمی ہو گیا ہے۔ اس نے تمہیں بلایا ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں، کپتان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ معصوم شمرانہ یہ خبر سن کر بدحواس ہو گئی۔ اس پر بجلی گر پڑی اور وہ دیوانوں کی طرح باہر نکل آئی۔ چلو مجھے آذر کے پاس لے چلو، جلدی کرو جلدی کرو، اس نے کپتان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور کپتان اسے باہر لے آیا۔ یہاں 2 گھوڑے موجود تھے۔ اس نے ایک گھوڑے پر شمرانہ کو سوار کرایا اور دوسرے پر خود سوار ہو گیا، لیکن اس کا رخ مشرقی سرحدوں کی طرف نہیں بلکہ اس علاقے کی طرف تھا جہاں ان لوگوں نے اپنے مکانات بنائے تھے۔ شمرانہ ایسی بدحواس تھی کہ اس نے راستے کا اندازہ ہی نہ کیا۔ اس کی آنکھوں سے تو آنسو رواں تھے اور پھر وہ اس وقت چونکی جب گھوڑے ایک بڑے مکان کے سامنے رک گئے۔ کیا تم لوگ اسے یہاں لے آئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کپتان نے جواب دیا اور اسے ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ مکان کے ایک بڑے ہال میں شمرانہ کے تمام ساتھی جمع تھے، ان میں تاریز بھی شامل تھا۔ تب بوڑھے کپتان نے کہا، تو تم یہاں کی رنگینیوں میں گم ہو کر ہم لوگوں کو بھول گئی شمرانہ، لیکن دیکھ لو ہم نے اس کے باوجود تمہیں یاد رکھا۔
کیا مطلب؟ آذر کہاں ہے؟ شمرانہ نے پوچھا۔ وہ کہیں بھی ہو، آج کی رات سے عمدہ موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ ہم اس جگہ سے فرار ہونے کی تیاریاں کر چکے ہیں۔ لانچ کو نئے سرے سے تیار کر لیا گیا ہے اور اب یہاں سے فرار ہونے میں کوئی دقت نہیں۔ کیا بک رہے ہو؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے دھوکہ دے کر یہاں لائے ہو؟ وہ بوکھلا گئی۔ تاریز کا خیال تھا کہ شاید تم خوشی سے یہاں فرار ہونے میں آمادہ نہ ہو، لیکن پاگل لڑکی، یہ وحشیوں کی بستی ہے، ہمارے لیے یہ نہیں۔ ہم نے یہ 6 سال جس طرح گزارے ہیں ہم ہی جانتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ یہاں میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تم سب دیوانے ہو، احسان فراموش ہو۔ آذر نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ تم اس سے غداری کر رہے ہو۔ آذر تمہیں اس کی سزا دے گا، میں تمہیں سب کی کھال کھنچوا دوں گی۔ تمہارا خیال ٹھیک تھا تاریز، یہ لڑکی حقیقتاً پاگل ہو چکی ہے۔ یہاں ان وحشیوں کے ساتھ مہذب دنیا سے زندگی کیسے گزار رہی ہے؟ پھر وہی ترکیب ٹھیک ہے، کپتان نے کہا، اور تاریز آگے بڑھ گیا۔ تم ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا شمرانہ، ہم تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ تاریز نے اس کی گردن پکڑ لی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، میرے بچے آذر، میں نہیں جاؤں گی، وہ جدوجہد کرتی ہوئی بولی، لیکن تاریز اس کی گردن دبا رہا تھا اور چند لمحات کے بعد وہ تاریز کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم سب لوگ لانچ پر چلو، میں ابھی آ رہا ہوں، کپتان نے کہا۔ تم کیوں؟ کہاں جا رہے ہو؟ تاریز نے پوچھا۔ اس کے بچوں کو اس سے جدا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ماں ہے، شوہر کو بھول سکتی ہے لیکن بچوں کو نہیں، کپتان نے کہا۔ پاگل مت بنو کپتان، تم خطرہ مول لے رہے ہو، چلو ہمارے ساتھ چلو، تاریز نے کہا۔ تم اولاد والے نہیں ہو تاریز، میں جانتا ہوں مجھے اپنی تھیلیمیا کس قدر محبت ہے، کپتان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ تمام لوگ تیار تھے، وہ بے ہوش شمرانہ کو لے کر نکل آئے اور تیزی سے لانچ کی طرف چل پڑے جو روانگی کے لیے تیار تھی۔ کپتان کا گھوڑا شمرانہ کے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ لانچ پر وہ بے چینی سے کپتان کا انتظار کر رہے تھے۔ تاریز کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ بوڑھے بیوقوف کو یہاں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن وہ تنہا تھا اور باقی لوگ کپتان کے ساتھی تھے۔ کپتان تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ شاکان اور اس کے ساتھ تھا۔ اس نے لانچ پر آتے ہوئے کہا، جلدی چلو، پہرے دار جاگ گئے ہیں، جلدی، میں صرف اس کا ایک ہی بچہ لا سکا ہوں۔ لعنت بھیجو کپتان، جلدی کرو، وہ ادھر کا رخ نہ کریں، تاریز نے کہا اور بچے کو لے کر ایک طرف ڈال دیا۔ پھر لانچ سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ شیر دل آذر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ شاذر اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا۔ تاشا ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا اور گلاسی آذر کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا ماں؟ تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو یہ کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اجازت نہ دیتی، میرے بچے میں مقدر میں دخل نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک میری پہنچ ہے وہی کر سکتی ہوں، گلاسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مگر اب مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا ماں، مجھے موت دے دے ورنہ مجھے بتا میں کیا کروں؟ تو ان کی تلاش میں جائے گا آذر، جا انہیں تلاش کر، اس وقت تک جب تک وہ مل نہ جائیں انہیں تلاش کرتا رہ، یہی مقدر ہے، یہی میرا علم بتاتا ہے، گلاسی نے کہا۔ کیا وہ مجھے مل جائیں گے ماں؟ آذر چیخ کر بولا۔ افسوس، میں اس کے آگے تجھے کچھ نہ بتا سکوں گی۔ بتا دے ماں، بتا دے، میرے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ آذر اس کی خوشامد کرنے لگا۔ مجھے اجازت نہیں ہے میرے لال، کاش میں تجھے بتا سکتی، گلاسی نے کہا اور آذر تاشا کی طرف مڑ گیا۔ تاشا، اس نے تاشا کو آواز دی اور تاشا اس کے قریب پہنچ گیا۔ تاشا، میرے دوست، میرے ساتھی، ہاتھ پھیلاؤ، اس نے غم سے بھرے لہجے میں کہا اور تاشا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ آذر نے ننھے شاذر کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ میری امانت ہے تاشا، جسے میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے، تم جانتے ہو اسے کیا بنانا ہے، اگر تم نے اسے وہ نہ بنایا جو میں چاہتا ہوں، اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو سمجھو تم کو حق دوستی ادا نہیں کر سکو گے۔ آذر، تاشا نے چیخ کر روتے ہوئے کہا اور اس نے شاذر کو سینے سے لگا لیا۔ تم مت جاؤ میرے دوست، تم سن چکے ہو، یہ مقدر ہے، مجھے جانا ہوگا، آذر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور پھر تیسرے دن ایک کشتی سمندر کی لہروں پر آگے بڑھ رہی تھی جس کے پتوار آذر کے مضبوط بازو تھے، اور دور کنارے پر پورا قبیلہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا اپنے شیر دل کو رخصت کر رہا تھا۔
2 ماہ تک کی سمندر کی لہروں پر سفر کے بعد انہیں زمین نظر آئی۔ یہ سب خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ اس وقت وہ پاگل شمرانہ کو بھی بھول چکے تھے، جو لانچ کے ایک حصے میں شاقان کو سینے سے تھامے بیٹھی تھی۔ شمرانہ پاگل ہو گئی تھی، وہ اپنی زبان بھول گئی تھی، شاقان سے صرف قبیلے کی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ وہ کبھی چیخ چیخ کر روتی، کبھی قہقہے لگاتی، لیکن شاقان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ جس شہر میں وہ داخل ہوئے وہ ایک خوبصورت ساحلی شہر تھا۔ کپتان نے تاریخ کو رخصت کرتے ہوئے کہا، تمہاری عزیزہ تمہارے سپرد ہے دوست، اسے کسی اچھے شہر میں لے جا کر اس کا علاج کراؤ، اور ہاں، اس بچے کو اس سے جدا مت کرنا ورنہ یہ مر جائے گی، یہ میری ہدایت ہے۔ شکریہ میرے دوست، میں تمہارا احسان مند رہوں گا، تاریخ نے کہا، اور وہ شمرانہ اور شاقان کو لے کر کے چل پڑا۔ اس کے سامنے بھی اب کوئی منزل نہیں سوائے اپنے وطن کے۔ چنانچہ کوشش کر کے وہ اپنے وطن پہنچ گیا۔ شمرانہ اس کے ساتھ تھی۔ یہاں آ کر اس نے بہت سی نئی باتیں سنی۔ بوڑھا زریان مر چکا تھا، شمرانہ کا باپ بھی مر گیا تھا، اور اب بوڑھے کی تمام دولت تاریخ کی تھی۔ تاریخ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سکون سے زریان کے مکان پر قابض ہو گیا، اور کافی عرصے بعد ایک رات جب اس نے شمرانہ کے قریب آنا چاہا تو شمرانہ نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی، اور اگر تاریخ وہاں سے بھاگ نہ جاتا تو شاید وہ اسے ختم کر دیتی۔ اس واقعے نے تاریخ کے دل میں شمرانہ سے نفرت پیدا کر دی۔ اس نے شمرانہ کو نکالا تو نہیں، البتہ اس کی اس سے کوئی زیادہ پرواہ نہیں رہی۔ اس کے پاس دولت تھی، اور اس دولت سے وہ بہت سی لڑکیاں حاصل کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے عیاشیاں شروع کر دیں۔ اس کی تجارت بھی جاری رہی۔ زریان کا کاروبار اس نے بخوبی سنبھال لیا، اور وقت گزرتا گیا۔ شاقان اب ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ وحشی باپ کا بیٹا بھی انہی خصوصیات کا حامل تھا۔ وہ بے حد چالاک، طاقتور اور خوبصورت تھا۔ اس اسکول کے ماسٹر بھی اس کی ذہانت کا لوہا مانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ اس کی وحشیانہ خصوصیت سے بھی خوفزدہ تھے، اور اس وقت شاقان 19 سال کا تھا جب قسمت نے ایک اور نئے کھیل کا اہتمام کر دیا۔ تاریخ کو اب شمرانہ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی نوجوانوں سے زیادہ عیاش تھا۔ ایک رات اس کی خوابگاہ عورت سے خالی تھی، کوئی عورت نہ ملی تھی، چنانچہ اسے شمرانہ کا خیال آ گیا۔ گو شمرانہ بھی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کا حسن اب بھی قائم تھا۔ وہ درجنوں جوان لڑکیوں کے مقابلے میں بھی زیادہ نوجوان اور زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ تاریخ نے فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، پرانی کہانی دہرائی جائے گی۔ اس خیال کے تحت وہ شمرانہ کے پاس پہنچ گیا۔ شمرانہ اب جنون کی حد سے نکل چکی تھی، لیکن وہ خاموش رہی، کسی سے گفتگو نہ کرتی تھی۔ شاقان کے تاریخ کو دیکھ کر نفرت سے اپنے ہونٹ سکیڑ لیے۔ تاریخ بھی شمرانہ کے پاس چلا گیا اور شمرانہ سے اپنا مدعا بیان کیا۔ شمرانہ کی آنکھوں میں جنون ابھر آیا۔ تو نے میری زندگی سے ہر خوشی چھین لی۔ تاریخ اب مجھے سکون سے موت کا انتظار بھی نہیں کرنے دیتا۔ انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ تجھے جو اب چاہیے، گوشہ نشین ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر۔ یہ رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ تیرے خیال میں تیرا بوڑھا شرابی باپ تیرے لیے کوئی دولت میرے گھر پہ میرے پاس جمع کرا گیا تھا۔ تو اور تیرا بیٹا میرے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ آخر کیوں تیرا کوئی مصرف ہونا چاہیے؟ کان کھول کر سن لے، آج تجھے میرا حساب بے باک کرنا ہوگا۔ اب تو میرے بوڑھے جسم کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ میں تو تجھے اپنی خوابگاہ کی زینت بنا کر اعزاز بخش رہا ہوں۔ میں نے تجھ پر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے عوض تجھے یہ رات دینی ہوگی۔ تاریخ نے کہا، میں تیرے منہ پر تھوکتی ہوں، شمرانہ نے کہا، اور تاریخ نے لپک کر اس کے بال پکڑ لیے۔ شمرانہ اب جوان نہیں رہی تھی، اس میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے حتی الامکان کوشش کر لی، لیکن تاریخ سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ تو بوڑھی ہو چکی ہے شمرانہ، تیرا جسم کمزور ہو گیا ہے، آج تو نہ بچ سکے گی، بہتر ہے خود کو میرے حوالے کر دے۔ دیکھ، آج بھی میں اتنا ہی جوان ہوں، میں تجھے بہترین رات مہیا کروں گا۔ اس نے شمرانہ کو بے بس کر دیکھ، میں آج بھی اتنا ہی جوان ہوں، تجھے ایک بہترین رات مہیا کر سکتا ہوں، اس نے شمرانہ کو بے بس کرتے ہوئے کہا۔ بوڑھی ماں کا جوان خون جوان بیٹے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تاریخ، ماں نے اپنی جوانی مجھے دے دی ہے، تو کیا تو اس جوانی کو آزمانا چاہتا ہے؟ دروازے سے کاشان کی آواز سنائی دی، اور تاریخ نے بوکھلا کر شمرانہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے خونی نظروں سے کاشان کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں اس ماں کا جوان بیٹا ہوں، اس کا محافظ ہوں، اس کا لہو کا ایک قطرہ تو کیا میری زندگی میں میری ماں کے ساتھ تو زیادتی کر سکتا ہے؟ تیری ماں میری داشتہ ہے، وہ میری زر خرید ہے، تاریخ نے کہا۔
کسی جوان بیٹے کی ماں کسی کی داشتہ نہیں ہوتی، مجھے پوری کہانی معلوم ہے۔ آج قدرت نے وہ موقع مہیا کر دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے تمام حساب چکا دوں۔ شاقان آگے بڑھا اور تاریز اس کے پہاڑ جیسے جسم کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے ہکلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ ماں کے اوپر ہوئی زیادتیوں کا بدلہ، شاقان نے صفاقی سے کہا۔ تب تو اپنی ماں کو یہاں سے لے کر نکل جا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا، نکل جاؤں گا، آج ہی نکل جاؤں گا، لیکن میں اپنی ماں سے یہ سننا کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میں نے اس کے دودھ کا حق ادا نہیں کیا، شاقان نے کہا اور تاریز پر جپٹ پڑا۔ تاریز کی موٹی گردن شاقان کے پنجوں میں جکڑی اور شاقان نے اس کے مردہ جسم کو دور پھینک دیا۔ آؤ ماں، اب ہم اس ناپاک شہر کو آج ہی چھوڑ دیں گے جہاں تاریز کی ناپاک روح منڈلا رہی ہے۔ وہ شمرانہ کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر نکل آیا۔ اور اب شاقان کی عمر 24 سال تھی۔ وہ ایک غیر ملکی تجارتی جہاز پر کپتان تھا۔ جہاز رانی کی تربیت اس نے ایک دوسرے ملک میں حاصل کی تھی اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے آن کی آن میں زبردست ترقی کر گیا تھا۔ اس کی کمپنی اس نوجوان کپتان پر بے حد اعتماد کرتی تھی۔ شاقان شمرانہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آج بھی سفر پر تھا اور پورے 3 ہفتے کے بعد اس کے جہاز نے ایک چھوٹے سے ملک کے ساحل پر قیام کیا تھا۔ 3 دن کے قیام کے بعد انہیں روانہ ہونا تھا۔ کچھ ضروری سامان جہاز پر رکھا جا رہا تھا۔ قیام کے دوران 3 دن پورے ہو گئے تھے۔ صبح شاقان کا جہاز آگے روانہ ہونا تھا۔ اسی رات مقامی حکومت نے 40 قیدی شاقان کے حوالے کیے جنہیں ایک دوسرے مقام پر چھوڑنا تھا۔ کمپنی کی منظوری کے کاغذات موجود تھے، اس لیے شاقان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے قیدیوں کو اپنی نگرانی میں جہاز کے نچلے حصے میں پہنچا دیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے عملے کے چند لوگوں کو مقرر کر کے مطمئن ہو گیا۔ قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے کسی گڑبڑ کا اندیشہ نہیں تھا۔ دوسرے دن جہاز روانہ ہو گیا۔ سفر عمدگی سے ہونے لگا۔ سفر کے تیسرے دن ایک زخمی قیدی نے عملے کے ایک آدمی کو زخمی کر دیا۔ اس کی شکایت شاقان تک پہنچی۔ زخمی آدمی اپنی خون آلود پیشانی لیے شاقان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق خود پر قابو رکھتے ہوئے اسے کچھ نہیں کہا جناب، لیکن میری خواہش ہے کہ اسے سزا ضرور دیجیے۔ کیا تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی؟ شاقان نے پوچھا۔ کوئی بدسلوکی نہیں کی جناب، خوراک تقسیم ہو رہی تھی، اس کی باری آئی تو اس نے پیالہ سیدھا نہیں پکڑا، جس کی وجہ سے کچھ خوراک گر گئی۔ میں نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور بس اس نے میری ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ اگر دوسرے لوگ مجھے نہ بچاتے تو وہ میری گردن دبا دیتا۔ کم وقت بوڑھا ہے مگر دیو کی طرح طاقتور، اسے میرے پاس لاؤ۔ شاقان نے شمرانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو آرام کرسی میں دراز محبت بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ شاقان کا نائب کیبن سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بیڑیوں کی کھنکھناہٹ سنائی دی اور دیو ہیکل قیدی کیبن میں آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور داڑھی بے ترتیب تھی۔ وہ صرف زیر جامہ پہنے ہوئے تھا، اس کا بالائی جسم ننگا تھا۔ شاقان نے اسے دیکھا، اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ نہ جانے کیوں۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، میں بات کروں گا، اس نے دوسرے لوگوں سے کہا اور سب ایک ایک کر کے نکل گئے۔ شاقان نے حیرت سے بوڑھے کو دیکھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ کہا، میرے آدمی تمہاری شکایت درست کی ہے؟ شاقان نے چند لمحے کے بعد سنبھل کر پوچھا۔ شمرانہ اس دوران اپنی کرسی پر بیٹھی رہی تھی۔ بوڑھا قیدی چوڑے چکلے جسم والے بیٹے کی آڑ میں تھا، اس لیے وہ اس کی شکل نہ دیکھ سکی۔ رب جالوت کی قسم، تو کون ہے جوان؟ مجھے اپنے بارے میں بتا۔ شاقان کے جواب کی بجائے بوڑھے نے سرسراتی آواز میں کہا، اور یہ الفاظ شمرانہ کے کانوں میں پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پاگلوں کی طرح دوڑی۔ شاقان کو ایک طرف دھکا دے کر وہ بوڑھے کو گھورنے لگی۔ بوڑھے نے بھی اس کی شکل دیکھی اور سکتے میں آ گیا۔ آزر! شمرانہ دیوانوں کی طرح چیخی اور بوڑھے قیدی سے لپٹ گئی۔ وہ قیدی کے غلیظ چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بوسوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی اور قیدی کے ہاتھ سے اپنے سینے سے چمٹے ہوئے تھے۔ شاقان پتھر کے بت کی طرح کھڑا
دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں طوفان امڑ رہے تھے۔ اس کی ماں نے اسے پوری کہانی سنائی تھی، لیکن بدقسمت عورت اسے راستے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی تھی جہاں سے گزر کر وہ قبیلے میں پہنچ سکتی تھی۔ کہانی سننے کے بعد شاقان کے دل میں یہ خواہش ابھری، کاش وہ اپنے وطن کو تلاش کر سکے، اور جہاز رانی کی تربیت اس نے اسی نظریے کے تحت لی تھی، لیکن اسے گمان بھی نہ تھا کہ اس کا گمشدہ باپ اس طرح مل جائے گا۔ اس کے آنسو برساتی ہوئی آنکھیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں اور وہ کسی اونچے مضبوط ستون کی طرح کھڑا تھا۔ کئی منٹ بعد بوڑھے قیدی نے آنسو بھری آنکھیں کھولیں تو اس کی نگاہ کبھی ہیگل کپتان پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ شمرانہ۔ ہاں آذر، یہ ہمارا شاقان ہے، یہ تمہارا شاقان ہے آذر، دیکھو بالکل تمہاری طرح، بالکل تم جیسا۔ میں نے اسے آذر بنا دیا ہے، میرے بچے، میرے شاقان۔ آذر نے دونوں بازو پھیلا دیے اور شاقان دوڑ کر آذر سے لپٹ گیا۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کو سینے میں جذب کرنے کی کوشش کرنے لگے اور یہ رقص آمیز منظر کئی منٹ تک جاری رہا۔ آخر میں تم دونوں یہاں کو پا لینے میں کامیاب ہو گیا، پورے 18 سال بعد۔ یہ 18 سال میں نے تمہاری تلاش میں گزار دیے، میرے بچے۔ آذر شاقان کے چہرے پر بوسوں کی برسات کرتے ہوئے بولا، اور شاقان اسے چھوڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے خونی نظروں سے بوڑھے آذر کے پیروں میں پڑی بیڑیاں دیکھیں اور پھر مضبوط فولادی حلقے میں اپنی موٹی موٹی انگلیاں پھنسا کر طاقت صرف کرنے لگا۔ ایک بیٹے کا جنون تھا جو کہ باپ کو اہنی زنجیروں میں نہ دیکھ سکا تھا۔ فولاد تو کیا، اس سے 10 گنا سخت کوئی چیز ہوتی تو وہ بھی موم بن جاتی۔ شاقان نے طاقتور ہاتھوں سے بیڑیاں چیر ڈالیں اور پھر اس نے ان فولادی سلاخوں کو کئی بال دے کر ایک طرف پھینک دیا۔ آذر مسکرا رہا تھا، شمرانہ مسکرا رہی تھی، بالکل میری طرح میرا شاقان۔ آذر نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں اپنے شہزاد کو بھی لا سکتا یا اس سے مل سکتا، کاش۔ آذر کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ یہی مشن شمرانہ کا بھی تھا اور شاقان کا بھی۔ اس کی اپنی مملکت موجود تھی، پھر انہیں کسی دوسری مملکت میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ چالاک شاقان نے ذہانت سے جہاز کا رخ موڑ لیا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے غیر ضروری لوگوں کو اتار دیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا، صرف وہی لوگ اپنے ساتھ رکھے جو اس کے وفادار اور اس کے دوست تھے، جو خفیہ طور پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی شہر سے شاقان نے کھانے کی اشیاء اور دوسری چیزیں جہاز پر لادیں، جن میں جدید اسلحے کی بھی کافی مقدار تھی، اور پھر آذر کو بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ راستے میں آذر نے انہیں 18 سال کی کہانی سنائی کہ وہ ایک آزاد قبیلے کا حکمران تھا۔ اسے محض اب دنیا کے اندھے قانون پسند نہ آئے اور وہ نادانستگی میں کئی جرم کر بیٹھا۔ آخری بار اس نے ایک ظالم شخص کا قتل کیا جو اس سے زیادہ محنت لے کر اجرت کم دیتا تھا اور حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس جرم میں اسے عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ جہاز سفر کرتا رہا اور آذر اس سفر سے مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ اس کے دل میں اپنے وطن، اپنے بچے کو دیکھنے کی شدید آرزو تھی، اور تینوں ماں باپ بیٹے اپنے وطن کی باتیں کر رہے تھے۔ شاقان بھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اور پورے 26 سال کے بعد شمرانہ کو وہی سیاہ پٹی نظر آئی جسے 26 سال قبل اس نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ جہاز کی تباہی کے بعد ادھر آ نکلے تھے۔ وہی ہے، خدا کی قسم، وہی ہے میرا وطن، آذر کا وطن، میرے شاقان اور میرے شاذر کا وطن۔ بوڑھی آنکھیں اسے خوب پہچانتی تھیں۔ وہ چیخ پڑی۔ شاقان کے کہنے سے جہاز کی رفتار تیز ہو گئی۔ سمندر کی اتنی گہرائی تک وہ پہنچ گئے جہاں تک کہ جہاز جا سکتا تھا۔ یہاں شاقان نے اپنا جہاز لنگر انداز کیا اور ایک لانچ ان سب کو لے کر ساحل کی طرف چل پڑی۔ ابھی لانچ ساحل پر پہنچی بھی نہ تھی کہ انہوں نے بے شمار آدمی دیکھے جو ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان کے ساحل پر اترنے کے منتظر تھے، اور جو ہی انہوں نے ساحل پر قدم رکھا سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے۔ آذر، شمرانہ اور دوسرے لوگوں کو گرفتار کر کے جب وہ شاقان کے سامنے پہنچے تو ٹھٹک گئے، پھر وہ ہتھیار پھینک کر ان کے سامنے جھک گئے۔ ان کے چہرے حیرت زدہ تھے اور وہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جزیرے کے اندرونی حصے سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، پھر اسے چند گھوڑے برآمد ہوئے۔ سب سے آگے والے گھوڑے پر شاذر سوار تھا۔ اسے شاقان بھی کہہ سکتے تھے، البتہ اسے آذر کا موجودہ روپ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ آذر کی جوانی تھی۔ آن کی آن میں یہ گھوڑے ساحل پر پہنچ گئے۔ سردار نے کڑک کر رک جانے والوں سے
رک جانے کی وجہ پوچھی۔ اس کی نگاہ شاقان پر پڑی اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ ایسا عجیب ہم شکل اس نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ سردار اور شاقان میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ اسے قبل کہ سردار اس حیرت انگیز شخص کو کچھ کہے، اچانک اس کا استاد بزرگ تاشا کود کر اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور دوڑتا ہوا شاقان کے پاس پہنچا۔ رب جالوت کی قسم، تو آزر ہے، اور اگر آزر نہیں تو شاقان ضرور ہے، وہ شاقان کو گھورتے ہوئے بولا۔ آزر یہاں موجود ہے میرے دوست، میرے آزر کی جذبات سے لرزتی ہوئی آواز ابھری اور تاشا گرفتار شدہ لوگوں کی طرف پلٹ پڑا۔ تم آ گئے میرے دوست، میرے بھائی، دیکھو میں نے تمہاری امانت کو حفاظت سے رکھا۔ دیکھو وہ اس قبیلے کا سردار ہے، تمہارا شازر۔ شازر بیوقوف لڑکے، گھوڑے سے اتر، اپنے باپ، بھائی اور ماں سے مل۔ تاشا نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے شازر کی طرف رخ کر کے گرجدار آواز میں کہا، اور شازر گھوڑے سے کود پڑا۔ ماں، بیٹے، باپ اور دوست ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ اس وقت رقت انگیز منظر، آسمان پر خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ منظر جاری رہا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، اس لیے سب یہاں سے چل پڑے۔ شازر نے اپنے سر سے تاج اتار کر اپنے باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ باپ نے وہ تاج شاقان کے سر پر رکھ دیا، کیونکہ تاج کا صحیح حقدار وہی تھا، اور پھر قبیلے کی تاریخ کی سب سے بڑی جشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ اور یہ تیاریاں ایسی تھیں کہ جو صدیوں تک آپ اس قبیلے میں یاد رہیں گی۔ دوستو، کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کہانی کو پہلے لکھ لیا تھا اور پھر میں آپ کو لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا تھا، جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوا، کیونکہ کہانی تھوڑی طویل تھی، اور جو بھی تھی آپ کو امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی۔ آخر کار شمرانہ کو اس کا آزر، اس کا شاقان اور پھر اس کا جو خود کا شوہر تھا وہ مل گیا، اور اب وہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی واپس۔ جو سلوک اس دنیا کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اس کا بس اسی پہاڑوں میں رہنا ہی بنتا تھا اور انہی لوگوں کے ساتھ بنتا تھا۔ باقی ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں کسی رب جالوت وغیرہ کو نہیں مانتا، لیکن رب جالوت کا انعام کا ایک دیوتا تھا جو کہ ویشی قبائل میں بڑا اس کا جو ہے وہ اثر رہا ہے، تو لہٰذا کیونکہ وہ ویشی قبائل کے لوگ اسے اپنا خدا مانتے تھے، تو اس لیے میں نے صرف ایک اس تحت کہ بہت سے ویشی قبائل کیونکہ اسے اپنا خدا مانتے تھے، تو اس لیے میں نے اس کا ایک کردار بیچ میں ڈال لیا ہے۔ باقی میں کسی جالوت شوت کو نہیں مانتا، بحیثیت مسلمان میں اللہ رب العزت کو مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اور میں ہر قسم شرک سے پاک ہوں۔